بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 21 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المبنی والمعرب۔ کلمات دو قسم پر ہیں، ایک وہ کلمات ہیں ما لا یتغیر آخرہ باختلاف العوامل، کہ جن کا آخر نہیں بدلتا عوامل کے بدلنے سے، وہ ایک ہی حالت پر رہتے ہیں، جیسا کہ من، ٹھیک ہے، من حرف ہے، الا حرف ہے، اسی طرح اور بھی حروف آئیں گے انشاءاللہ، جس طرح فعل ماضی ہے ضرب۔ اور معرب وہ کلمات ہیں کہ جن کا آخر بدلتا رہتا ہے عوامل کے بدلنے سے، ٹھیک ہے، اس کو معرب کہا جاتا ہے۔ کہ مثلا جب ایک اسم حالت رفیع میں ہو جیسے زیدن تو وہ مرفوع ہے، اور جب میں کہوں رأیت زیدن تو یہ حالت نسبی یعنی مفعول بھی بن جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم حالت جری میں اس کو لے آئیں، مثال کے طور پر ذهبت الى زیدن تو زیدن زیدن زیدن، ان کا آخر بدلتا رہتا ہے عوامل کے بدلنے سے، تو ایسے کلمات کو معرب کہا جاتا ہے۔ اور جن کا آخر نہیں بدلتا، ایک حالت پر ہی رہتے ہیں، ان کلمات کو مبنی کہتے ہیں، مبنی کلمات یا الکلمات المبنیہ۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبنی والمعرب۔ الامثلہ: این منزلک، آپ کا گھر کہاں ہے؟ این تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ الی این تسیر، آپ کس طرف چل رہے ہیں؟ ذبح الجزار شاة، قصائی نے بکری کو ذبح کیا۔ الجزار ذبح شاة، وہی معنی ہے۔ حل، کیا قصائی نے ذبح کیا شاة، بکری کو۔ من ای مکان جئت، آپ کہاں سے آئے، کس جگہ سے آئے؟ جئت، میں آیا، من منزلی، اپنے گھر سے۔ اخذت، میں نے لیا، من ابی نقودا، اپنے والد صاحب سے پیسے، نقود پیسے۔ القطن عماد الثروة فی مصر، القطن کپاس، عماد الثروة یعنی یہ بہت بڑا مال ہے، یا اس کے ذریعے سے بہت زیادہ مال کمایا جاتا ہے، فی مصر، مصر میں۔ جنا الفلاح القطن، کسان نے قطن یعنی جو کپاس ہے اس کو جنا یعنی اس کو کاٹا۔ تصنع الملابس، بنتے ہیں کپڑے، من القطن، کپاس سے، روئی سے۔ ذبلت الوردۃ، پھول مرجھا گیا۔ شممت الوردۃ، میں نے پھول سونگا۔ نظرت الی الوردۃ، میں نے پھول کی طرف دیکھا۔ یثمر البستان، باغ بہت پھل دیتا ہے یا بہت زیادہ اس میں پھل لگے ہیں۔ لن یثمر البستان، باغ میں ہرگز پھل نہیں ہوتے یا وہ پھلدار نہیں ہوتا۔ البستان لم یثمر، بستان یعنی باغ نے بالکل بھی پھل نہیں دیے۔ اب میں ان مثالوں کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دوں۔ اینا، اینا پر فتحہ ہے، اینا یہاں پر بھی فتحہ ہے، الی اینا یہاں پر بھی فتحہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اینا ایک ہی حالت پر برقرار ہے، اس کے آخر میں یعنی یہ جو کلمہ کلمۃ اینا، اس کے آخر میں فتحہ ہی ہمیں تینوں مثالوں میں نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کلمہ کون سا ہے؟ مبنیہ ہے، مبنی کلمہ ہے، یہ نہیں بدلتا۔ دیکھو الی حرف جر، یہ جب بھی کسی کلمے پر داخل ہوتا ہے اس کو مجرور کر دیتا ہے، لیکن الی نے اینا کو مجرور نہیں کیا، اس پر کسرہ نہیں لا سکا۔ اسی طرح آپ دوسری مثال میں ذبح کو دیکھ لیں۔ ذبح فعل ماضی، ماضی کا صیغہ ہے، ذبح یہاں پر بھی آ گیا، اور حل ذهب ذبح، تو یہ تینوں مثالوں میں آپ ذبح کو ایک ہی حالت پر دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بھی کون سا ہے؟ مبنی کلمہ یعنی الکلمات المبنیہ، مبنی ہے، معرب نہیں ہے۔ اسی طرح من کو آپ دیکھ لیں، من حرف جر ہے، یہاں پر من مبنی ہے، یہاں پر سکون ہے، ٹھیک ہے۔ من نون ساکینہ، دیکھو من یہاں پر بھی، اور اخذت، آپ کو پتہ ہے اخذت فعل فاعل ہے، اب اس کے بعد مفعول منصوب ہونا چاہیے، اگرچہ ہم اس کو مفعول مان لیں، لیکن دیکھیں یہ من ساکن ہے۔ انشاءاللہ بحث میں
اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں. آئیے بحث کو پڑھتے ہیں. البحث اذا تأملت الکلمات، اگر آپ کلمات پر غور کریں. کون سے کلمات؟ این، ذبح، من. فی امثلۃ القسم الاول، پہلی قسم کی مثالوں میں. وجدت آخر کل کلمۃ، آپ ہر کلمے کا جو آخر ہے اس کو پائیں گے. منہا ثابتا علی حال واحدہ، این کا آخر نون ہے، یہاں ہا ہے، یہاں مین نون ہے. تو آپ سب کو دیکھیں گے ایک ہی حالت پر ثابت ہے، نہیں بدلتا. جملوں کے بدلنے سے یا عوامل کے بدلنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا. لا یتغیر، متغیر نہیں ہوتا. مہما تغیر مکان الکلمہ، اگرچہ کلمے کا جو مکان ہے، جو جگہ ہے، وہ متغیر ہوتا ہے. من الجملتی، کبھی جملے کے شروع میں ہے من، تو کبھی درمیان میں ہے، تو کبھی اخیر میں ہے. تو جملے میں کلمہ بدل رہا ہے اپنی جگہ کو، لیکن اس کا اپنی ذات نہیں بدل رہی. یہی بتا رہے ہیں. لا یتغیر مہما لا یتغیر هذه الکلمۃ، یعنی آخر الکلمۃ مہما تغیرت الکلمۃ فی الجملہ. فآخر کل من الکلمتین، آپ دیکھ لیں کہ دو کلمے کا جو اخیر ہے اینا اور ذبحا، اس کا جو آخر ہے یعنی ہا اور نون، ملازم للفتح، یہ لازم ہے فتحے کے لیے. اب اس پر کسرہ اور ضمہ نہیں آ سکتا. ملازم للفتح، فتحے کو لازم ہے. فتحے کا ہونا یہاں ایک لابدی ضروری چیز ہے. فی الامثلۃ السابقہ وفی غیرہا. وآخر من کا جو آخر ہے من کلمے کا، ملازم للسکون، یہاں ساکن ہی ہے ہمیشہ ہمیشہ. فی الامثلۃ السابقہ وفی غیرہا کذالک. ٹھیک ہے. تو یہ تین میں ہم نے اینا، ذبحا و من. اینا اور ذبحا میں فتحہ ملازم للفتح، اور من میں النون ملازم للسکون. ومن الکلمات التي تثبت اواخرها، اور وہ کلمات جن کا آخر ثابت رہتا ہے علی حال واحدہ، ایک ہی حالت پر. جمیع الحروف، ان میں سے تمام حروف ہیں. ہم نے کلمے کی تقسیم کی تھی الکلمۃ علی ثلاثۃ انواع، اسم و فعل و حرف. تو جتنے بھی حروف ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس عربی زبان میں جتنے بھی حروف ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبنی ہیں، کیونکہ ان کی حالت نہیں بدلتی. ٹھیک ہے. اسم میں آپ کو ملے گا، یعنی اسم وہ تو معرب ہوتا ہے، ہر وقت بدلے گا. اور فعل میں معرب مبنی دونوں ہوتے ہیں. لیکن حروف جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبنی ہوا کرتے ہیں. تثبت اواخرها علی حالت واحدہ، ان کا جو آخری حرف ہے اس پر جو حرکت ہے وہ کبھی نہیں بدلتی. تو حروف جمیع الحروف مبنیۃ، یہ آپ سیکھ لیں ایک قاعدہ. وکذالک الافعال الماضیہ، اسی طرح تمام افعال ماضیہ، ثلاثی مجرد کے ہوں یا ثلاثی مزید کے ہوں، افعال ماضیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہیں؟ مبنی ہیں. وافعال الامر، اسی طرح فعل امر من غیر استثناء، اس میں کوئی استثناء یا دو رائے نہیں ہیں. تین چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. نمبر ایک، جمیع الحروف مبنیہ. نمبر ایک، افعال ماضیہ، الافعال الماضیہ، فعل ماضی یعنی ضرب، نصر، فتح، استثقل، استنصر، انتصر، ٹھیک ہے، تحیر، یہ افعال ماضیہ مبنی علی الفتح ہے، ملازم للفتح. ٹھیک ہے، جسے ذبح ہم نے پڑھا. وافعال الامر، اور فعل امر بھی ہمیشہ ہمیشہ مبنی علی السکون ہوا کرتا ہے. جس طرح میں کہوں انصر، فعل امر مبنی علی السکون. آگے بڑھتے ہیں. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْكَلِمَاتِ، اور اگر آپ ان کلمات پر غور کریں، القطن، الورد ویثمر، فی امثلۃ القسم الثانی، دوسرے قسم کی مثالوں میں. وجدت آخر کل کلمۃ منها، ہر کلمے کا جو آخر ہے آپ اس کو پائیں گے. یتغیر، متغیر ہوتا ہے. من حال الی حال، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف. بتغیر مکانها من الجملہ، جب وہ جملے میں اپنی جگہ کو بدل لیتے ہیں تو ان کا اپنی ذات بھی بدل جاتی ہے. فکلمتا، یہ جو دو کلمے ہیں القطن والورد، قد تغیر آخر کل منها، دونوں میں سے ہر ایک کا آخر بدل گیا تھا. فی الامثلۃ السابقہ من الرفع الی النصب، پہلے مرفوع تھا، اس کے بعد منصوب، اور اس کے بعد مجرور ہو گیا. پیچھے جا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر الوردۃ، یہاں پر ذبلت الوردہ، ذبل فعل ہے، الوردۃ فاعل ہے، تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اسی طرح شممت الوردۃ، شممت فعل فاعل موجود ہے. اب جملہ جو ہے وہ مفعول کا متقاضی ہے، مفعول کو چاہتا ہے، تو الوردۃ مفعول بھی منصوب ہو گیا. یہاں پر مضموم، یہاں پر منصوب.
یہاں پر الی الوردتی مجرور ہو گیا. تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا آخر جو ہے وہ بدل رہا ہے جب ان کی جگہ بدل جاتی ہے، یا ان کا جو محل ہے، ٹھیک ہے، محل الاعراب کہتے ہیں، جو ترکیب میں جس جگہ پر یہ آئے گا اس جگہ کے اعتبار سے اس کی شکل بھی یا اس کا آخر بھی بدل جائے گا. اسی طرح یثمرو، دیکھیں یثمرو یہ مجرد عن العوامل ہے، بالکل خالی ہے، اس کے شروع میں لم لن یعنی الحروف الناصبہ بھی نہیں، الحروف الجازمہ بھی نہیں، جو ہم نے پڑھا تھا. تو یثمرو فعل مضارع مرفوع ہے. اب یہاں پر دیکھیں لن یثمرا فعل مضارع منصوب بلن، ٹھیک ہے. البستان لم یثمر فعل مضارع مجزوم بلم. تو یہی چیز سمجھا رہے من الرفع الى النصب ثم الى الجر. وكلمة يثمر تغير آخرها في الأمثلة المتقدمة أيضا من الرفع پہلے مرفوع تھا الى النصب ثم الى الجزم. امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. قاعدے کو پڑھ لیتے ہیں. القاعدہ الکلمات تنقسم قسمین، کلمات دو قسموں پر منقسم ہوتی ہیں باعتبار المبنی والمعرب. دیکھو ما یثبت آخرہ، جس وہ کلمات جن کا آخر ثابت رہتا ہے علی حال واحدۃ ایک ہی حال پر، فی جمیع التراکیب تمام ترکیبات میں، یعنی جب ہم جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، فعل فاعل مفعول کا جملہ لے کر آتے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ ان حروف یعنی ان کلمات کو رکھتے ہیں تو ان کا آخر ایک حالت پر رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے. جس طرح ہم نے ذبح کی مثال لی ہے فعل ماضی کی، اور اسی طرح من اور الا کی ہم نے مثال لی ہے، ٹھیک ہے. وَيُسَمَّى مَبْنِيًا، وہ کلمات جن کا آخر نہیں بدلتا اس کو مبنی کہا جاتا ہے. وَمَا يَتَغَيَّرْ آخِرُهُ، اور جن کلمات کا آخر متغیر ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، وَيُسَمَّى مُعْرَبًا، اس کو کلمات معربہ یا معرب کہتے ہیں. القاعدہ الثانیہ الحروف کلها مبنیہ، تمام کے تمام حروف مبنیہ ہوتے ہیں، یعنی مبنی ہوتے ہیں، اس کا آخر نہیں بدلتا. وکذالک جمیع الافعال الماضیہ، اسی طرح تمام افعال ماضیہ. وجمیع افعال الامر، اور تمام افعال امر، وہ صیغے جو امر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. التمرین الاول، پہلی مشق. لماذا كانت كلمة الدراجة في الجمل الآتية معربة وكلمة من مبنية، ایسا کیوں ہے کہ الدراجہ آئندہ جملوں میں معربہ ہے. الدراجہ کیوں معربہ ہے، یعنی هذه الكلمة لماذا معربة، یہ کلمہ کیوں معرب ہے. وکلمة من کیوں مبنی ہے. اب آپ جواب دیں گے کیونکہ آپ حضرات نے سبق کو سمجھ لیا. الدراجة مسرعة، ٹھیک ہے. رکب علی الدراجة، فرح الولد بالدراجة، یہ کیوں معرب ہے؟ آسان سا جواب ہے، کیونکہ الدراجہ جو کلمہ ہے اس کا آخر بدل رہا ہے. جب بھی اس کا موضع محل اعراب بدلتا ہے تو یہ بھی بدل جاتا ہے. جس طرح الدراجہ مبتدا ہے تو مرفوع ہے، یہاں پر دراجہ مفعول بھی ہے تو منصوب ہے، یہاں پر با جارہ حرف جر داخل ہے تو یہ بالدراجتی ہے. اب تین مثالیں. جاء من نادیتہ، آیا وہ جس کو میں نے بلایا. من الذی نادیتہ. احب من یعلمنی، احب الذی یعلمنی، ٹھیک ہے. الذی، یہ من جو ہے نا یہ اس میں موصول ہے بمعنی الذی. احب میں محبت کرتا ہوں، من یعلمنی جو مجھے سکھائے گا. تو یہاں پر من کا جو محل اعراب ہے وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، من فاعل ہے. یہاں پر من کا جو محل اعراب ہے وہ مفعول ہے لیکن بدلا نہیں ہے. یہ من ملازم للسکون، یہاں پر بھی من ملازم للسکون، حالانکہ یہاں پر ترکیب میں یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. الجائزۃ لمن، یہاں پر بھی یہ ملازم للسکون، حالانکہ حرف جر داخل ہوا، وہ تو کسی بھی کلمہ پر داخل ہوتا ہے اس کو مجرور کر دیتا ہے، لیکن یہاں پر نہیں کیا. تو اب جواب یہ ہے کہ یہاں پر اس لیے معرب ہے کہ اس کا آخر بدل رہا ہے، اور من اس لیے مبنی ہے کہ اس کا آخر نہیں بدلتا. التمرین الثانی، کیف تستدل، آپ کیسے دلیل دیں گے یا کیسے آپ بتائیں گے بطریقہ عملیہ، تطبیق کے ذریعے سے عملی طور پر، علی ان الکلمات الآتیہ معربہ، کہ یہ جو آنے والی کلمات ہیں یہ تمام کے تمام معرب ہیں. کیسے بتائیں گے، کس طرح سے بتائیں گے؟ تو آپ ان کو جملوں میں استعمال کیجئے
جس طرح ہم نے اوپر پڑھا ہے مثالوں میں. دیکھو یکتبو، یکتبو یہ مرفوع ہے، لیکن جب اس کو شروع میں آپ لن اور لم داخل کر دیں گے یا ان داخل کر دیں گے این یکتب، تو اس کا آخر بدل جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، معرب ہے. ٹھیک ہے. پھر کہیں گے کہ بھائی کس طرح سے آپ ہمیں دلیل دیں گے یا آپ ثابت کریں گے کہ یہ کلمات مبنیہ ہے. کس طرح؟ کیفہ کیا ہے، حرف ہے یا فعل ہے؟ اگر یہ فعل ہے تو ہم پھر اس میں سوچ سکتے ہیں. اگر یہ حرف ہے تو ہم نے پڑھا تھا جمیع الحروفی مبنیتن، جمیع الحروفی مبنیتن، جمیع الحروفی مبنیتن. اور یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے. فعل ماضی بھی جمیع الافعال الماضیہ و جمیع افعال الامر یہ مبنیہ ہے. امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ضرور اس کی پریکٹس کریں اور ان تمارین کو کاپی میں لکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.